نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دادا حضرت عبد المطلب، سبحان اللہ، ان کا اصلی نام شیبہ تھا۔ بڑے نفیس انسان، عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی اپنا ساتھ لے جاتے، کئی دن تک اللہ کی یاد میں وہاں عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے۔ اللہ اکبر، ان کا بدن ایسا تھا کہ اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ان کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، کیونکہ نبی پاک نے آپ ہی کی نسل سے آنا تھا۔ سبحان اللہ، اہل عرب کو حضرت عبد المطلب سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آ جاتی تھی، ناظرین، ابھی نبی پاک تشریف نہیں لائے تھے، مگر آپ کے دادا سے دعائیں کروائی جاتی اور آپ کی دعاؤں سے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی۔ سبحان اللہ، آپ پرندوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے، اللہ کو ایک مانتے تھے، شراب سے اور برے کاموں سے شروع سے ہی آپ دور رہے۔ سبحان اللہ، اور اب آپ کے پاس ایک اور بڑی اہم ذمہ داری تھی، آپ کیئر ٹیکر تھے، آپ متولی تھے کعبہ مشرفہ کے۔ اور سبحان اللہ، وہ عظیم واقعہ آج بھی جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت عبد المطلب کی ان دعاؤں کو، ان جواں مردی کو اور اس خوبصورت فراست کو یاد دلاتا ہے۔ میری مراد اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی آپ کو سنوائیں گے، لیکن اس واقعے کی ذرا خوبصورتی دیکھیے۔ اس واقعے میں ایسا کیا ہوا جو ساری دنیا کے لیے یہ یادگار بن گیا؟ ماجرا کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ مشرفہ کو ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان ساری دنیا سے یہاں حج کو آتے ہیں، طواف کو آتے ہیں، کعبہ ہی مٹا دیا جائے معاذ اللہ۔ تو اب اس کے بعد وہ کہاں جائیں گے؟ یعنی اس قدر بڑی سازش تھی۔ ہاتھی اس زمانے میں سب سے بڑی سواری مانی جاتی تھی، یعنی آج کے لفظوں میں اگر کوئی سپیریئر ٹینک ہو یا کوئی بہت بڑا جہاز ہو، اس زمانے میں کیونکہ گھوڑے اور اونٹ پر تو لڑائی ہوتی تھی، یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آ گیا۔ اور سب سے پہلے مکے والوں کو ڈرانے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکے میں جتنے مویشی ہیں، جانور ہیں، وہ سارے قبضہ کر لیے جائیں۔ مکے والوں کے جانور قبضہ کر لیے گئے، ان کے اونٹ، ان کی بکریاں، ان کے جتنے بھی جانور تھے وہ قبضہ کر لیے گئے۔ اور اسی میں سے 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اب مکے والوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ یہ ابرہہ آیا ہے اور معاذ اللہ ارادہ بھی اس کا یہ ہے کہ کعبے کو ڈھا دیا جائے، اور ہمارے جانور بھی اس نے پکڑ لیے ہیں۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ عظیم میٹنگ تھی، یہ زبردست ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں ابرہہ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہا ہو کہ اب جو ان کا لیڈر ہے وہ مجھ سے ملنے آیا ہے اور کوئی نیگوشیشن ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں وہ ہم سے کوئی بات منوانے کی کوشش کریں گے اور ہماری کچھ بات مانیں گے، کچھ دو اور کچھ لو کی بات کرنے آئے ہیں۔ مگر یہ بڑی عجیب و غریب میٹنگ تھی۔ ایک مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر، مسلمانوں کے سینٹر پر حملہ کرنے کے لیے وہ فوج آئی تھی۔ حضرت عبد المطلب گئے، اور اس شخص نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر جو نور مصطفیٰ، آپ کی پیشانی میں جو خوبصورت نور تھا، جب اس کو دیکھا تو ابرہہ نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا، فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نے ہمارے شہر کے لوگوں کے جانور قبضہ کر لیے۔ تو ابرہہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، جس کو کہتے ہیں، شاکڈ ہو گیا کہ میں تو سمجھا آپ کعبے کی حفاظت کی بات کرنے آئیں گے، مکے کی اوپر میں حملہ نہ کروں اس پہ مجھ سے بات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے جگمگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ کرے گا، مویشی ہمارے ہیں، ہم تم سے اس کی بات کرنے آئے ہیں۔ ابرہہ کے لیے جواب ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو کعبے کا رکھوالا، جس کو کیئر ٹیکر، متولی کہا جاتا ہے، وہ کعبے کی بات ہی نہیں کرے گا۔ ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ٹھیک ہے، ان سب کے جانور واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب واپس مکہ آئے اور مکے والوں کو کہا کہ اپنے اپنے جانور لو اور پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ ناظرین، اگر آج بھی مکہ پاک کو آپ دیکھیں تو بہت سارے پہاڑ ضرور کاٹ دیے گئے ہیں بلڈنگز اور روڈ وغیرہ بنانے کے لیے، مگر اب بھی مکہ پاک چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ مگر اس زمانے میں جب یہ عمارتیں وغیرہ نہیں تھی تو امیجن کیجئے، سوچئے کہ کعبے کے گرد چاروں طرف پہاڑ ہی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب کو پہاڑوں پر بھیجنے کے بعد، بحفاظت سیکیور جگہ پر بھیجنے کے بعد، حضرت عبد المطلب کعبے کے دروازے پر آئے اور کمال کی دعا کی۔ آپ کی دعا کے جو الفاظ کچھ یوں تھے کہ اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ، ان تجھے نہ ماننے والوں نے تیرے گھر کو ڈھانے کا پلان کیا ہے، اے رب کریم، ان کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، اپنے گھر کی حفاظت فرما،
آہو فغاں اور التجائیں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑوں کی طرف آ گئے۔ یہ عجیب لڑائی تھی ناظرین کہ ایک جگہ پر حملہ کیا جانے والا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ موجود نہیں ہے، کوئی ریزسٹنس موجود نہیں ہے، سامنے کوئی فوج کھڑی نہیں ہے، مگر حضرت عبد المطلب کے ایمان کو سبحان اللہ کیا کمال کا ایمان تھا، اور کیسی کس کو کہنا کہ آپ کو یقین کامل تھا کہ کعبہ رب کا گھر ہے، اب اسی نے حفاظت کرنی ہے۔ اور اب اس کے مقابلے میں ہوا کیا؟ سبحان اللہ، رب عز و جل نے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے کہ میزائل کا مقابلہ میزائل سے، جہاز کا مقابلہ جہاز سے کیا جاتا ہے، مگر ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف چھوٹے سے پرندے بھیجے گئے۔ ابابیل یہ کوئی بہت بڑا پرندہ نہیں ہے، اور پرندوں کو بھی کوئی بڑی بڑی چٹانیں نہیں دی گئی۔ ہاتھی کو مارنے کے لیے تو ایک بہت بڑی چٹان درکار ہے نا، چھوٹے پتھر سے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب عز و جل نے اپنی قدرت کا نظارہ کیسے دکھایا کہ ان ابابیل کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، سبحان اللہ، اور ایک یوں سمجھے کہ پورا غول آیا، اور ان ابابیل نے جب وہ کنکر گرائے تو وہ ہاتھی سوار کے سر میں بھی پیوست ہوتا تھا، اس کو چیرتا ہوا ہاتھی میں پیوست ہوتا تھا، اور زمین میں جا کے وہ پتھر جو تھا وہ گویا جا کر نصب ہو جاتا تھا، زمین میں چلا جاتا تھا، اور ہاتھی والوں کے پرچے اڑ گئے۔ یہ ایک ایسا پیغام تھا رہتی دنیا کے لیے کہ کعبے والوں سے کوئی کتنی ہی بڑی قوت کے ساتھ ٹکرائے گا، رب کی ایسی مدد آنی ہے کہ وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اس کے بعد ساری دنیا پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ ان سے نہ لڑنا، ان کے ساتھ ایسی غیبی طاقتیں ہیں اور ایسی قوت ہے جو بڑی بڑی فوج کو تہو بالا کر سکتی ہیں۔ گویا ساری دنیا کو یہ میسج دینا تھا کہ یہاں ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے، ایک ایسی عظیم ہستی نے آنا ہے۔ یہ ایک اعلان تھا ساری دنیا کے لیے، سبحان اللہ۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب آئیے، آج تک یہ واقعہ ہم نے سورت کئی بار سنی ہوگی، مگر اس واقعے کے پس منظر کو یاد کرتے ہوئے جب قرآن پاک کی سورت کی تلاوت سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ سورہ فیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ ناظرین، امید ہے آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ ناظرین، ذرا اس آیت پر توجہ دیجیے گا۔ علم تورا، اس کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ نبی پاک سے رب عز و جل قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ناظرین، سوال تو یہ ہے کہ نبی پاک تو دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو 55 دن بعد دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن میں رب عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ تو کہاں دیکھا؟ سبحان اللہ، یہ اسی حدیث کی گویا زبردست ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ابھی روح اور جسم کا رشتہ نہیں جوڑا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے
لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.